جامع اولیاء کے حوالے سے محفل ہے، اب اس میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جایا جا سکتا، لیکن چند ایک گزارشات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النشر کے اندر ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام اکثر اس بات پہ بڑے غمگین رہا کرتے تھے، آپ کی طبیعت مبارکہ غمگین رہا کرتی کہ میری ظاہری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میرے دین کی سربلندی اور بقا کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے نبی کو تسلی ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب، یہ جو آپ کا غم ہے نا کہ میرے بعد دین کو پھیلائے گا کون، میرے بعد دین کو پھیلائے گا کون، اور اس غم نے آپ ذرا اندازہ کریں حضور کتنے شفیق ہیں، کتنی مہربانیاں ہیں میرے پیارے نبی کی کہ حضور سوچ کس کے بارے میں رہے ہیں کہ میرے بعد میری امتیوں کا کیا ہوگا، انہیں جہنم سے کون بچانے والا ہے، انہیں رب کی بارگاہ تک کون لے کر آئے گا، انہیں مجھ محمد رسول اللہ تک کون پہنچائے گا۔ رب فرماتا ہے حبیب، یہ جو آپ کا غم ہے اس غم نے آپ کی کمر کو توڑ دی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، حبیب پریشان نہ ہو، آپ کے بعد آپ کا رب آپ کی امت میں آپ کے بندوں کو پیدا ہوگا، ولی پیدا ہوں گے، اللہ کے نیک لوگ پیدا ہوں گے، علماء ہوں گے۔ اور مفسرین نے سفیان یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، سفیان فرماتے ہیں کہ علماء حضور کی راہ ہدایت کے تالاب بن چکے ہیں۔ علماء کیا ہیں جی؟ حضور کی راہ ہدایت کے تالاب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو حضور کی راہ ہدایت کا دریا بنا دیا ہے۔ ولی جو ہیں وہ حضور کی جو ہے وہ ذات اطہر سے نکلنے والی روشنی کا دریا بن چکے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات جو علماء نے کی ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک عالم دین کی ذمہ داری یہ ہے وہ احکام الہی بتائے عوام کو، اور ولی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان اعمال کے اندر مفتی پیدا کرنا۔ جو ولی ہے نا ولی، علماء کیا کرتے ہیں؟ علماء کا کام ہے احکامات سکھانا، اور ولی کا کام یہ ہے کہ ان احکامات پر انسان کو کاربند کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بھی بڑا فضل کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں نیک لوگوں کو رکھا، اور یہ لوگ نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک لے کر جاتے ہیں انسان کو، بھٹکے ہوئے انسانوں کو رب کی بارگاہ تک۔ اور آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے، اکثریت کا یہی حال ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی کرامت کا ظہور ہوگا وہی ولی ہے۔ اور جو ہے نا، میں ذرا پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہوں گا، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ جو آگ پر زیادہ چڑھ کر دکھا دے ہمیں وہ ولی ہے، جو پانی پر چڑھ کر دکھا دے وہ ولی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کچھ عرصہ رہا اور واپس جانے لگا، آپ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت میں بڑے دور سے آیا تھا اور میں نے آپ کی کرامات کے بڑے چرچے سنے تھے، میں آپ کی کرامات دیکھنے آیا تھا، میں 1 مہینے کے لگ بھگ یہاں رہا ہوں، مجھے آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی، مجھے
اولیاء کے پیغام کو پہچاننا، اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے اور اللہ کے نیک بندوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے کر جانا ہے۔ کیا کریں بس اصلاح والی ایک بات میں چاہتا ہوں کہ بڑی دور سے آیا کوئی ایک اصلاح والی بات کا ماں چلا یہاں علماء طبا مجھ سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں، بس اصلاح کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے بات ختم کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو مسجد میں بھیجنا نہیں، خود لے کر جانا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ کیا کرنا ہے؟ خود لے کر جانا ہے۔ یہ ہم کہہ تو دیتے ہیں بچہ مسجد نہیں جا رہا، اور سوال یہ ہے کہ ہم کتنی بار گئے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ ہم نے اٹھ کر تہجد کتنی بار پڑھی ہے؟ ہم نے نماز جب اجماع تکبیر اولیٰ کم ہماری ضائع نہیں ہوئی ہے؟ میرے بھائی آج ہمارے اندر یہ جو اولاد کے اندر نافرمانی کا عنصر پایا جاتا ہے، یہ جو دن بہ دن جو ہے وہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے دور ہوتا جا رہا ہے، گھر میں تناؤ کا ماحول ہے، آخر کی بے برکتی کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے شکر کھانے کا بڑا ہی شوق تھا۔ میری والدہ سردیوں کے موسم میں اٹھتی اور میرے لیے پانی گرم کرتی۔ کیا کرتی جی؟ پانی گرم کرتی، مصلی بچھاتی اور مجھے کہتی فرید نماز پڑھ، فرید نماز پڑھ، جو نماز پڑھتا ہے اللہ اسے شکر عطا فرماتا ہے۔ اللہ اسے کیا کرتا ہے جی؟ اور یقین جانے جب بندہ اللہ کے نیک لوگوں کے در پہ آ جائے نا تو دنیا کی شکر نہیں اللہ اسے جنت کی شکر عطا فرماتا ہے۔ المختصر بھائی صاحب ایک دن شکر رکھنا بھول گئی، مسلح کے نیچے پوڑیاں رکھتی ہے کرتی تھی شکر کی، تو بابا صاحب نماز پڑھتے مسلح اٹھاتے اور شکر لے جاتے اور پھر اپنے دوستوں کو اپنے کلاس فیلو کو بھی کہتے بھائی نماز پڑھا کرو، کیا ہوتا ہے شکر ملا کرتی ہے، نماز پڑھا کرو۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو لطف اندوز کرنا، صرف سمجھانا مقصد ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ بابا فرید کی مائی صاحبہ کسی آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی نہیں تھی، کسی یونیورسٹی کی ڈگری تو نہیں تھی ان کے پاس، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ اپنی اولاد کو حضور کا غلام کس طرح انہیں پتا تھا کہ حضور کی غلامی کس طرح سکھانی ہے۔ ایک دن مائی صاحبہ شکر رکھنا بھول گئی، بابا صاحب نے نماز شروع کی، ادھر بابا صاحب مسئلے پہ کھڑے ہوئے، ادھر مائی صاحبہ کے ہاتھ اٹھ گئے، مولا کریم میں سے اپنے سامنے کچھ کھانے کے لیے جتن نہیں نہ کرتی، مولا تیرا بندہ بنانا چاہتی ہوں، آج میں بھول گئی ہوں، اگر اسے شکر نہ ملی ہو سکتا ہے میرا فرید نافرمان ہو جائے، میرا فرید نماز سے باغی ہو جائے، مولا تو کرم کر دے۔ دل کی سچی تھی نا، ریاکاری نہیں تھی، اور بابا فرید کی بابا فرید ایسے ہی نہیں بن گئے۔ ایک دن ایک بندہ آیا بابا فرید صاحب کے پاس، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل اور کامل آرا رہنما۔ بندہ ہے کہنے لگا حضرت صاحب بڑا پرانا بتایا جاتا نہیں۔ پیر صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، دم کیا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ بندہ کیا ہوا جی؟ ٹھیک ہو گیا، واپس چلا گیا، اپنے محلے میں جا کے اس نے خبرداری شروع کر دی۔ کہنے لگا لوگوں آج وہ جس کو بخار ہے میں اس کا دم کرتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگ آئے، دم کیا تو شفا، بولو تو صحیح شفا، مارشل پڑی، بابا دادا پیر صاحب کے پاس، بابا صاحب کے پاس آئے کہ حضرت صاحب آپ نے دم کیا تو کیا پڑھا تھا؟ بابا صاحب نے فرمایا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، اور کیا پڑھنا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت جی آپ نے پڑھی تو شفا ہو گئی، میں نے پڑھی تو شفا
اور شاہ روم میں آپ کے لیے بڑی قیمتی تحائف بیچے ہیں، بڑی عمدہ قسم کی خوشبوئیں بیچی ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ خوشبوئیں لی، وہ ساری کی ساری شیشیاں مٹی میں اڑیل دی اور فرمانے لگے عمر سے زیادہ مسجد نبوی کی چھت اس بات میں مستحق ہے جو سے زیادہ مسجدوں سے پیار کریں۔ جب ہم مسجدوں کو آباد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری اولادیں بھی مسجدوں سے پیار کریں گی، پھر وہ بھی مسجدوں کو آباد رکھیں گی، اور جو اللہ کے گھر سے جڑ جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں فرمانیاں عطا فرما دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو چند کلمات میں بیان کر سکا کہہ سکا، اور احباب نے جو ہدیہ انعام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو آپ کا جامع اجر عطا فرمائے، اور جو یہاں جتنے بھی حاضرین ناظرین آئے ہمارے بزرگ جوان بچے، اللہ تعالیٰ سب کو بھر کی جوڑیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی خیر و جائز حیات پورا فرمائے، قبلہ صاحبی صاحب اور اس ادارے کو جن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرمائے، جتنے بھی احباب اس میں جامع درہم میں حصہ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے گھروں کو شاد اور آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ گئی محبت اور گئی خلوص کا اعلان فرمایا صاحب آباد نے خصوصاً حضرت علامہ مولانا محمد معروف چشتی کشمیری صاحب جو اسپیشلی آج ہمارے پروگرام میں میں تمامی آباد قریب جائے دور جائے محل جائے کہیں سے تشریف لائے ہزار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دعاؤں کی بدل بدل پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ آج کی نظر پاک جنہوں نے وہ منظر دیکھا وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک جب دلت جاتی ہے اکثر اس کے لیے بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی بڑا نہیں جو کیفیت کیسی تھی اس کیفیت کی کیفیت کو بھی بیان کرنا تو ہمارا یہ اللہ رب العالمین کے آپ فضل سے آپ احسان سے آج ہمیں وہ کیفیت نصیب ہوئی۔ تو آج کی محفل بات میں سمجھتا ہوں کہ ہر حوالے سے ایک نمایاں ہمارے کوئی ہسٹری اس لیے محبت بھی ہیں اس کی عجیب سی کیفیت اللہ آپ سب کا آنا ایک دفعہ